إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله۔ اسی پر حکمت کتاب میں سے سورہ فجر کی ابتدائی 2 آیات با ترجمہ تلاوت کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قیامت کا دن ہوگا، انسان کے نامہ اعمال میں صرف ایک نیکی کم ہوگی۔ اللہ رب العالمین یہ فیصلہ کریں گے، یہ حکم دیں گے کہ اے میرے بندے، جاؤ ایک نیکی تلاش کر کے لے آؤ تو تمہیں میں اپنی جنت میں داخل کر دوں گا۔ بندہ مارا مارا پھرے گا، لیکن کوئی بھی اسے ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ تو یہ جو نیکیاں ہیں، ان کی کتنی قدر و منزلت ہے، نیکیوں کی کتنی فضیلت ہے، ایک انسان کی نجات کے لیے نیکیاں کتنی اہم اور ضروری ہیں، یہ آج ہمیں نہیں معلوم۔ ان نیکیوں کی قدر و منزلت کل قیامت کے دن معلوم پڑے گی، اور اس دن پھر کوئی شخص کسی دوسرے کے کام نہیں آئے گا۔ تو یہ جو زندگی اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی ہے، اس زندگی میں ہمیں نیکیاں کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو مخاطب کیا اور فرمایا فاستبقوا الخیرات۔ اے اہل ایمان، اے مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں، اسلام کا دعویٰ کرنے والوں، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، بڑھ چڑھ کے نیکیاں کرو۔ اور اس دن اس بندے کی حالت قابل دید ہوگی کہ جس بندے کے متعلق اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہیں گے کہ میرے فرشتوں، اس کے نامہ اعمال میں دیکھو کہیں کوئی نیکی اس نے کی ہو اور اس کے نامہ اعمال میں وہ تحریر کر دی گئی ہو۔ جب نیکیوں کے دفتر کھولے جائیں گے تو ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں ملے گی جس کا ابھی تک اس کا وزن نہیں کیا گیا، اور وہ نیکی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ والی نیکی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس لا الہ الا اللہ والی نیکی کا وزن کیا جائے گا تو وہ نیکی تمام اعمال سے وزنی نکلے گی۔ اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے ساتھ اس بندے کو اپنی جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو یہ جو نیکیوں والا معاملہ ہے، یہ ہلکا معاملہ نہیں، یہ ایسا معاملہ نہیں کہ بندہ کہے کہ ابھی بڑی عمر پڑی ہے، میں نیکیاں عمر کے آخری حصے میں کر لوں گا۔ جب بھی موقع ملے انسان کو نیکی کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، یہاں تک کہ وہ راستے سے گزر رہا ہے، اسے کوئی رکاوٹ والی چیز، کوئی پتھر، کوئی کانٹا نظر آ گیا ہے، وہ بھی اٹھا کے راستہ صاف کر دے گا، اللہ رب العالمین اس پر بھی اسے نیکی اور صدقے کا ثواب عطا فرمائے گی۔ تو نیکی کا کوئی موقع بھی انسان کو اپنے ہاتھ سے ضائع اور رائیگاں نہیں جانا چاہیے۔ اور کچھ ایام، کچھ دن، کچھ مواقع ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین نے
خاص کر دیے ہیں کہ جن میں نیکیوں کی اللہ تعالیٰ سیل اور بہار لگا دیتا ہے۔ ان میں سے ایک رمضان کا مہینہ ہے۔ دن رات انسان اللہ کے ذکر میں اور اس کی عبادت میں لگا رہتا ہے۔ رمضان کے علاوہ اللہ رب العالمین نے ذی الحج کے ابتدائی 10 ایام کا بھی خاص ذکر کیا ہے، اور یہ 10 ایام ان کی فضیلت قرآن مجید کی صرف اس آیہ مبارکہ سے ہی معلوم پڑ جاتی ہے کہ اللہ قسم اٹھا کے کہتے ہیں وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کو ان 10 ذی الحج کے 10 ایام کی قسم ہے۔ ان دنوں کی خاص عظمت اور فضیلت ہے تو اس لیے اللہ قسم اٹھا رہے ہیں۔ اللہ قسم نہ بھی اٹھائے پھر بھی ہمیں یقین ہے، لیکن اللہ قسم اٹھا کر ان دنوں کی فضیلت بیان کر رہا ہے کہ یہ دن عام دن نہیں ہیں، یہ دن بڑے خاص ہیں۔ اور کتنے خاص ہیں؟ قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اے اہل ایمان، ان ذی الحج کے 10 دنوں میں فی ایام معدودات، جو چند گنتی کے دن ہیں، ان 10 دنوں میں اللہ کے نام کا کثرت سے ذکر کرنا۔ اور یہ وہ ایام ہیں جن میں کلمہ پڑھنے والے اہل ایمان ہر سال بیت اللہ کا حج کرتے ہیں۔ اور ان ایام کے متعلق اللہ کے رسول کی حدیث بڑی پیاری اور بڑی جامع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل ایام الدنیا، حدیث کے الفاظ پہ غور کریں تو اللہ کے پیغمبر نے ان ایام کو ایام الدنیا کہا ہے۔ افضل ایام الدنیا ایام العشر، اس دنیا کے سب سے بہترین دن، اس دنیا کے سب سے افضل دن، اس دنیا کی سب سے قیمتی چیز اگر اللہ کے ہاں کوئی ہے تو وہ ایام العشر، وہ ذی الحج کے یہ 10 ابتدائی ایام ہیں۔ اور یہ وہ ایام ہیں کہ جن کے متعلق محدثین نے یہ بات بیان کی ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں بیان کی ہے۔ محدثین کہتے ہیں اجتماع امہات العبادہ، یہ وہ 10 دن ہیں جن میں اسلام کی ساری عبادتیں اکٹھی کر دی جاتی ہیں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے لیکن اس میں حج نہیں ہوتا، لیکن یہ وہ ایام ہیں جن میں ساری عبادات جمع کر دی جاتی ہیں۔ اجتماع امہات العبادہ، ان 10 دنوں میں ساری عبادات جمع کر دی جاتی ہیں۔ وہی الصلاۃ، نماز بھی ان دنوں میں پڑھی جاتی ہے۔ والصیام، روزے بھی رکھے جاتے ہیں۔ والصدقہ، صدقہ بھی کیا جاتا ہے۔ والحج، حج بھی کیا جاتا ہے۔ ولا یأتی ذلک فی غیرہ، ان 10 دنوں کے علاوہ یہ ساری عبادات پورے سال میں کبھی بھی جمع نہیں ہوتی، کبھی بھی یہ عبادات ان 10 دنوں کے علاوہ جمع نہیں ہوتی۔ ان 10 دنوں میں اسلام کے ساری عبادات اللہ رب العالمین نے جمع کر دی ہیں۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے سب سے بہترین دن یہ وہ دن ہیں۔ اور عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ما من ایام العمل الصالح، انسان سارا سال نیکیاں کرتا ہے، سارا سال عبادتیں کرتا ہے، سارا سال اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے، لیکن وہ سارے سال کی ساری عبادتیں ایک طرف، احب الی اللہ، ان 10 دنوں میں کی ہوئی عبادتیں ایک طرف ہیں،
وہ ساری عبادتیں ایک طرف، لیکن ان 10 دنوں کی عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے۔ احب الی اللہ، اللہ ان 10 دنوں میں کی ہوئی عبادتیں بڑی پسند کرتا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہتے ہیں اللہ کے رسول ولا الجہاد فی سبیل اللہ، ساری عبادتوں سے بڑھ کر ایک عبادت ایسی ہے جو اللہ کو بڑی پسند ہے، اور وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ کیا اللہ کو جہاد فی سبیل اللہ بھی اتنا پسند نہیں جتنا ان 10 دنوں کی عبادت اللہ کو پسند ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کو جہاد والی عبادت بڑی پسند ہے، لیکن ان 10 دنوں میں جو عبادتیں کی جاتی ہیں ان کے اجر و ثواب کو جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں پہنچتا۔ جہاد فی سبیل اللہ کا بھی ثواب ان 10 دنوں کی عبادت سے کم ہے، ان 10 دنوں کی عبادت کا ثواب زیادہ ہے۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے، ان 10 دنوں کی ابتدا سے پہلے مجاہد چلا گیا، وہ اپنے ثواب کو پہنچ گیا ہے۔ جو ان 10 دنوں میں جائے گا وہ ان 10 دنوں کی عبادت کا ثواب نہیں پا سکے گا۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان 10 دنوں میں اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، اللہ کی عبادت کثرت سے کریں۔ 10 ایام آنے والے ہیں، 1-2 دن باقی ہے، اپنے آپ کو اللہ کے ذکر اور اس کی عبادت کے لیے تیار کر لے۔ فاستبقوا الخیرات، بڑھ چڑھ کر عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ اور کیسی عبادت کرنی ہے؟ اس مہینے میں ان 10 دنوں میں ہم نے روزے رکھنے ہیں، ہم نے روزے رکھنے ہیں۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عرفہ، اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا کہ یوم عرفہ 10 دن 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا، اس کا کتنا اجر و ثواب ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، ایک روزہ رکھ لو، اللہ تمہارے گزشتہ 1 سال کے اور آئندہ 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ ایک روزہ رکھنے کی اتنی فضیلت ہے، اور یہ ایک دن وَلَيَالٍ عَشْرٍ، انہی 10 دنوں میں آتا ہے جن کی قسم اللہ اٹھا رہے ہیں۔ ایک روزہ رکھ لے تو اتنا ثواب ہے، اور اگر کوئی بندہ اس پورے عشرے کے روزے رکھ لے، یعنی 9 ذی الحج تک کے روزے رکھ لے، اس کے لیے کتنا اجر و ثواب ہوگا، اور اس کی کتنی قدر و منزلت اللہ کی بارگاہ میں ہوگی۔ تو پہلا ہمارا کرنے والا کام یہ ہے کہ ہم اس مہینے میں الصیام روزہ رکھیں، زیادہ نہیں رکھ سکتے تو یوم عرفہ 9 ذی الحج کا روزہ رکھ لے، یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، یہ ہمارے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّهْلِيلَ وَالتَّحْمِيدَ، میرے صحابہ ان 10 دنوں میں التحلیل والتحمید، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرو، تکبیرات پڑھو، نماز کے بعد بھی پڑھو، نماز سے پہلے بھی پڑھو، راستے سے گزرتے ہوئے پڑھو، گھر میں پڑھو، کاروبار میں ہو، دکان پہ ہو، پھر بھی اللہ کا ذکر کرو۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّهْلِيلَ وَالتَّحْمِيدَ، کثرت سے تکبیرات پڑھو۔ اگر لمبی چوڑی تکبیرات نہیں آتی تو جو معروف تکبیر ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہی پڑھتے رہو۔ اللہ رب العالمین اس تکبیر کی وجہ سے، اس تحلیل کی وجہ سے، اس تحمید کی وجہ سے اپنی رحمتیں نازل کرے گا، اپنی برکتیں نازل کرے گا۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّهْلِيلَ وَالتَّحْمِيدَ، پیارے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ تکبیرات کا ورد اور اللہ کا ذکر تمہاری زبان سے جاری رہنا چاہیے۔ اور ان 10 دنوں میں ایک دن ہے عید کا، یوم النحر جسے کہا جاتا ہے، یوم النحر۔
اس کی اللہ کے رسول نے بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم الایام، تمام دنوں سے افضل دن، تمام دنوں سے فضیلت والا دن عند اللہ، اللہ کے ہاں، اللہ کے ہاں دنوں میں سے سب سے بہترین اور افضل دن کون سا ہے؟ یوم النحر، وہ 10 ذی الحج کا دن ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا ثم یوم القر، پھر 11 ذی الحج کا دن ہے۔ 10 اور 11 ذی الحج کا دن، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا افضل الایام، اعظم الایام، یہ دنوں میں سے سب سے بڑا دن ہے۔ کیوں بڑا دن ہے؟ اس لیے کہ انسان اس میں مالی عبادت کر رہا ہوتا ہے، اپنے جانور اللہ کے راستے میں ذبح اور قربان کر رہا ہوتا ہے۔ اس دن بھی اللہ کا ذکر کرنا مت بھولیں۔ آپ اپنا جانور ذبح کر رہے ہیں تو اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہوں۔ اگرچہ قربانی کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے، یہ سنت ابراہیمی ہے، لیکن ان 10 دنوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، اور 10 ذی الحج کو اللہ کا ذکر تخصیص کے ساتھ خصوصاً کریں، کیونکہ اعظم الایام، یہ اللہ کے ہاں بڑا عظیم دن ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 10 دنوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ یہ نہیں کہ انسان کہے میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتا جاؤں، نہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کیا، اللہ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرۃ فی کتاب اللہ، مہینوں کی گنتی 12 ہے، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ایک تو ذی الحج، ایک محرم، اور اس کے ساتھ سفر، اور اس کے بعد رجب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 مہینے حرمت والے بیان کیے اور فرمایا ان 4 مہینوں میں کوئی شخص کسی دوسرے پر تو ظلم کرنا دور کی بات ہے، اپنی جان پر بھی ظلم نہ کرے۔ قرآن مجید میں اللہ نے نص قطعی بیان کر دی ہے۔ دوسرے پر ظلم کرنا تو دور کی بات، اپنے اوپر بھی ان دنوں میں، ان مہینوں میں کوئی بندہ ظلم نہ کرے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے اوپر بھی ظلم نہ کرو۔ اور ظلم کون سا ہے؟ اس سے بڑھ کے ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں کی دلدل میں پھنساتا چلا جائے اور بالآخر اپنے آپ کو جہنمی بنا کے سانس لے۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ اسے توحید کا بھی پتہ ہے، شرک کا بھی پتہ ہے، اس کے باوجود وہ شرک کر رہا ہے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ اسے پتہ ہے کہ یہ سنت عمل ہے، یہ بدعت ہے، سنت چھوڑ کر بدعت کا راستہ اختیار کریں۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، کوئی بندہ ان حرمت والے مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرے، قرآن کہہ رہا ہے۔ تو اپنے آپ کو ہمیشہ گناہوں سے بچائیں، اور بالخصوص حرمت والے مہینوں میں، اور بالخصوص اس حرمت والے مہینے کے 10 ایام میں اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہ سے بچائیں۔ یہ ان 10 دنوں کی قدر و منزلت ہے، یہ ان 10 دنوں کا ادب اور احترام ہے، یہ ان 10 دنوں کی فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین امت محمد کو گناہوں سے بچنے کی عادت ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن یہ امت ہے کہ یہ پھر بھی بڑھ بڑھ کے گناہوں کی طرف جا رہی ہے۔ اور اگر اللہ نے کسی کو استطاعت دی ہے، اللہ نے کسی کو قوت دی ہے، مال دیا ہے، تو وہ استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا تو وہ گناہگار ہے۔ ان 10 دنوں میں حج کرے، اللہ نے مال دیا ہے، استطاعت ہے تو حج کرے۔ اور حج اور عمرہ یہ بڑا عظیم عمل ہے،
اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین العمرۃ والحج، تابعوا اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پے در پہ ایک دوسرے کے پیچھے حج اور عمرہ کرتے رہو، بار بار حج اور عمرہ کرو، بار بار تابعوا، بار بار حج اور عمرہ کرو، فَإِنَّهُمَا يَنْفِذَانِ الْفَقْرَ، یہ حج اور عمرہ تمہاری غربت ختم کر دیں گے، تمہاری غربت مٹا دی جائے گی حج عمرہ کرنے کی وجہ سے۔ مال تھوڑا سا ملا ہے، آپ حج عمرہ کر سکتے ہیں تو دیر نہ کریں، حج عمرہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ اس مال کے خرچ کرنے کی وجہ سے، حج اور عمرے کی وجہ سے تمہاری غربت، تمہارا فقر ختم کر دے گا۔ والذنوب، اللہ تمہارے گناہ بھی مٹا دے گا۔ حج عمرہ کرنے کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہ بھی مٹا دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے گناہ مٹائیں گے جیسے ایک بھٹی میں لوہے کو ڈالا جائے اور میل الگ ہو جاتی ہے، لوہا الگ ہو جاتا ہے، سونا چاندی الگ ہو جاتا ہے، سارے اس کے جو میل کچیل ہیں وہ الگ ہو کر دیے جاتے ہیں، جس طرح بھٹی خالص چیز الگ کر دیتی ہے، حج عمرہ کرنے والا گناہوں سے بھی ایسے پاک ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ حج قبول کر کے اسے حج مبرور کا ثواب دے دیتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر کوئی ثواب نہیں ہوتا الا الجنہ۔ اللہ حاجی کو، عمرہ کرنے والے کو یہ ثواب لکھ دیتے ہیں الا الجنہ، کہ یہ میرا جنتی بندہ جا رہا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یوم عرفہ کا روزہ رکھ لیتا ہے نا، یوم عرفہ کا 9 ذی الحج کا روزہ رکھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک تو 1 سال کے گناہوں کی معافی دے دیتے ہیں، اور دوسری اس کی فضیلت سنیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ عز وجل فیہ عبدا من النار، 9 ذی الحج کو اللہ تعالیٰ جہنم سے اپنے بندوں کو آزادی دے کر جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ یعتق، آزاد کر دیا جاتا ہے گناہ گاروں کو جہنم کی آگ سے۔ 9 ذی الحج کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی دیتے ہیں۔ صرف آزادی نہیں دیتے، اگر میں اور آپ گناہ گار ہیں، اور یقیناً گناہ گار ہیں، لوگوں کے سامنے بھی گناہ کرتے ہیں، تنہائیوں میں بھی گناہ کرتے ہیں، اللہ سے ہمیں ہر وقت گناہوں کی معافی اور توبہ استغفار کرنی چاہیے، لیکن اگر گناہ ہو جائے اور اس گناہ کی پاداش میں ہم جہنم میں چلے جائیں تو امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے ضرور نکالے گا۔ اور جس بندے کو 9 ذی الحج کے دن اللہ جہنم سے آزاد کرتا ہے تو ایسے آزاد نہیں کر دیتا کہ جاؤ تجھے جنت میں داخل کر دیا، نہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کا ذکر اپنے فرشتوں میں کرتا ہے، جن کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرتا ہے، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ جنت کے فرشتوں کے سامنے کرتا ہے۔ ثم یباہی بہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے فرشتوں کے سامنے کرتا ہے کہ میرے فرشتوں یہ دیکھ لو، یہ میرے وہ بندے ہیں جنہیں میں نے جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں، آسان الفاظ میں سمجھے کہ ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ پروٹوکول کے ساتھ جنت میں داخل کرتا ہے جس بندے کو 9 ذی الحج کے دن جہنم سے آزادی ملتی ہے۔ پھر ان دنوں میں صدقہ کثرت سے کریں، ان دنوں میں صدقہ کثرت سے کریں، جس طرح رمضان میں ہم نے صدقہ کیا یا رمضان کے علاوہ ہم صدقہ کرتے ہیں، ان دنوں میں بھی کثرت کے ساتھ صدقہ کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو شیطان کے 70 زنجیروں سے آزاد کروا دیتا ہے۔ یہ صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے کہ شیطان نے 70 ہتھ کڑے، 70 قسم کی زنجیروں سے ایک بندے کو جکڑ رکھا ہوتا ہے، لیکن جب وہ بندہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر لیتا ہے اس کے 70 جبڑے، 70 زنجیریں توڑ دی جاتی ہیں،
اور صدقہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ معاف کر کے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اور پھر ان 10 دنوں کے حوالے سے آپ نے پچھلے جمعے میں بھی یہ حدیث سنی تھی کہ آپ نے ناخن اور بال کاٹنے سے رک جائیں۔ یہ ہماری ٹریننگ، یہ ہماری تربیت اسلام کر رہا ہے کہ ان 10 دنوں میں ناخن اور بال نہ کاٹے۔ جو بندہ اس 10 دنوں میں ان معمولی چیزوں پر کنٹرول کر لے گا، امید کی جا سکتی ہے کہ ایسا بندہ اللہ رب العالمین کے بڑے بڑی نافرمانیوں اور گناہوں سے بھی بچ جائے گا۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں ان 10 دنوں کے حوالے سے جو مجھے اور آپ کو کرنی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان 10 دنوں کا ادب و احترام کرنے کی اور عبادات میں کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔